یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں۔ اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب۔ یہ تھے ہمارے اپنے کیپٹن ظفر قادری صاحب، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، اور بڑے عرصے کے بعد ظفر بھائی کو جو ہے وہ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ پروگرام جناب گڈ مارننگ کراچی، اور میں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں ماہ مبارک کے حوالے سے اور اس کی مناسبت سے گفتگو ہو رہی ہے، مختلف معاملات پر اور موضوعات پر ہم نے بات کی۔ آخری عشرے کا چند ایام اب ہمارے پاس ہیں، اور ان قیمتی ساعتوں میں ایک بڑی اہم اور بڑی بابرکت رات جس کا تذکرہ ہے، لیلۃ القدر، وہ ابھی ہمارے پاس ہے، اور اس کو طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ یقیناً تمام مومنین مسلمین اس چیز سے واقف یقیناً ہوں گے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی مناسبت سے آج پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ بہت ساری باتیں ہیں جس کے اوپر پروگرام میں گفتگو ہوئی، پچھلے پروگرام میں کھل کر موقع ملا بات کرنے کا، اور کوشش کریں گے کہ وہ جو عوامی مسائل والا ایک جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے کل بڑی اچھی آراء موصول ہو رہی تھی، بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی موصول ہوئے، تو میں انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ضرور اس پہ گفتگو کروں گا۔ وقت کیونکہ آج محدود ہے، بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں ہیں، فرداً ان کو آج زحمت دیں گے، اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ مختلف نعت خواں حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ظفر بھائی کی آواز سے پروگرام کا آغاز ہوا، ان سے ایک نعت اور میں ضرور سنوں گا، لیکن دوسرے جو ہمارے معزز مہمان ہیں شاہ زیب راجپت صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ اسکالر ہیں، اسلامک دینی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو پچھلے پروگرام میں کی ہم نے مختلف معاملات پر، اور خاص طور پہ بدر کے جو واقعات تھے اس کے اوپر ہم نے پروگرام میں گفتگو کی تھی۔ آج ان کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کروں گا۔ بہت شکریہ شاہ سے بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اب جیسے پروگرام کے ابتدائیہ میں نے عرض کیا کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ ہے کہ اس میں عبادت سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ ویسے تو اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کو طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، 21، 23 اور پھر آگے جتنے بھی اس کے طاق اعداد ہیں اس میں، لیکن میں چاہوں گا اس کی اہمیت کے حوالے سے ذرا بات کر لی جائے۔ اور ایک سوال جو بنیادی
پوچھا جاتا ہے اس کے حوالے سے عموماً وہ یہ کہ وہ 27 تاریخ کو جو خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے، پھر کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں تکمیل قرآن کی جو محفل ہوتی ہیں، یہ سارا سلسلہ وہ مناسبت رکھتا ہے 27 سے، کیونکہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہی غالباً طاق رات ہے. تو یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کیجئے کہ اس میں کس حد تک بات یہ ٹھیک ہے یا اس کو کس طرح تلاش کیا جائے، احادیث مبارکہ میں اس کا کیا حکم آیا ہے، اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کی جائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں بقیہ عشروں کی نسبت اور اہتمام ہمارا بڑھ جاتا ہے، جس کی ایک وجہ یہ کہ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آخری لمحات میں جتنا ہو سکے اتنی اپنا اس کا فیض لیا جائے، اس کی برکتیں لی جائیں. اور ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں. ایک شب قدر کا اس میں اہتمام بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا اعتکاف کا اہتمام بڑھ جاتا ہے. اعتکاف کا بھی جو ایک بڑا مقصد ہے بیان کیا گیا ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، شب قدر نہیں ملی. دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، اس میں بھی نہیں ملی. پھر فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کر. تو اعتکاف کا بھی ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے. کیوں؟ جب انسان اعتکاف میں جاتا ہے تو پھر ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، مطلب یوں سمجھے کہ دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ ہو جاتا ہے. تو اب اس کی توجہ اور اس کا خاص جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنا اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ شب قدر کو تلاش کرنا ہے. شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اس امت کا تحفہ ہے. بے شک ایسا ہی، یہ ہمیں تحفے میں ملی ہے، ہم سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی. اعتکاف کی عبادت کی بات کی جائے تو اعتکاف ہم سے پہلے امتوں میں بھی تھا، لیکن شب قدر کی جو نعمت ہے کہ اس میں فرمایا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اپنے بندوں پر، وہ عام راتوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس کی رحمتوں کے دریا جو ہے نا بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہر کوئی اپنے حصے کے مطابق اس سے لیتا ہے. تو شب قدر بہت اہمیت کی رات ہے ہمارے لیے، بہت اللہ پاک کا ایک انعام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے صحابہ نے آپ سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ہم سے پہلے کے لوگوں کی عمریں تو طویل ہوتی تھیں، وہ زیادہ وقت اللہ پاک کی عبادت کرنے میں گزار سکتے تھے. اب لازمی بات ہے جس کی عمر 100 سال ہو اور جس کی عمر 50 سال ہو تو دونوں کی عبادتوں میں فرق تو آئے گا نا، بہت فرق آئے گا. اس کو اتنا عرصہ نمازیں پڑھنے کی، اللہ پاک کا ذکر و اذکار کرنے کی ایسے ہی ہے. تو اگر پچھلی امتوں میں جاتے ہیں تو 100 سال تو ان کے یہاں کم تھا، اس سے کئی زیادہ ان عمریں تھیں. تو اب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہمیں بھی اس کا موقع ملتا، ہم بھی زیادہ عبادتیں کرتے تو وہ امتیں تو ہم سے ثواب میں بڑھ جائیں گی. تو بالخصوص ہمیں یہ رات عطا کی گئی کہ اگر کوئی شخص شب قدر کی رات کو اس کے اہتمام کے ساتھ اور عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ پاک اسے 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اس طرح ہمارا درجہ جو ہے بقیہ امتوں سے بہت اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ سعادت مل جاتی ہے کہ ایک رات کے صدقے جو ہے ہمیں بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ شب قدر کے لیے ہمارے ہاں 27ویں کی جو رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، اس کا اہتمام بڑھ جاتا ہے. کئی ایک معاملات ختم قرآن ہو گئے یا پھر اور جو تقاریب ہوتی ہیں دینی محافل، وہ زیادہ تر پھر 27ویں کا اس کا اہتمام رکھا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. شب قدر کے بارے میں تو حکم یہی ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو. اب وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج تک کا عرصہ گزرا ہے اس میں جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جو دینی ہمارے رہنما گزرے ہیں، جو اللہ پاک کے نیک اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان کا جو عمل ہے اور اللہ پاک نے انہیں جو یہ نعمت عطا کی کہ وہ شب قدر کو پانے میں کامیاب ہو گئے، تو ان سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شب قدر جو ہے رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ہاں حتمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر جو ان کی پریکٹس رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی عبادت کا تو کوئی لمحہ بھی نہیں غافل ہوتے نہیں ہوتے،
تو ان کی جو پریکٹس رہی، انہوں نے جو اپنے تجربے سے بات نوٹ کی کہ اس رات کو جو ہے نا اللہ پاک کی رحمتیں عام راتوں کی نسبت اور بڑھ جاتی ہیں، اور شب قدر کی جو کچھ علامتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس کو پانے میں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں رات کو جو ہے نا شب قدر کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی بسا اوقات اہتمام بڑھ جاتا ہے کہ نزول قرآن کی رات ہے، اس رات بالکل اہتمام ہے۔ تو امید ہے، یا یوں سمجھے کہ زیادہ تجربہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ 27 رمضان المبارک کو شب قدر ہوتی ہے، لیکن یہ آخری اور حتمی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھا کیا کہ اس کی نشاندہی کر دی کہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں یا چند ایک روایات میں جو اس رات کی جو چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑا تذکرہ کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ پاک اس دن جو ہے نا انسانوں کے دلوں میں ایک عبادت کی طرف اور اپنی بندگی کی طرف رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ عام دنوں رمضان المبارک آنے کے بعد انسان کا دل ویسے ہی بڑھ جاتا ہے عبادت کی طرف، لیکن اس رات کو بالخصوص جس کی بھی طلب ہوتی ہے تو اس کے دل میں جو ہے نا وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اب میں اس رات کو اللہ پاک کو راضی کرنے والا کوئی عمل کر جاؤں۔ اور اس رات کے بارے میں اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اس رات کو جو ہے موسم بڑا پیارا ہوتا ہے۔ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے اس رات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس رات کو موسم بڑا سہانا اور دلکش موسم ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو صبح ہوتی ہے وہ بھی بڑی روشن ہوتی ہے، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ سورج بالکل اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک اس کے جو ہوتی ہے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو انسان کے چہرے پر اس کے اثرات، جب سورج جو نکلتا ہے بالکل ایسا ہی خوشی کے موقع پہ جیسے انسان کے تاثرات ہوتے ہیں، چہرہ ظاہر ہوتا ہے، تو شب قدر کی رات کے صدقے میں جو اس دن کا سورج ہوتا ہے وہ بھی بڑا جو ہے نا دلکش اس کا پیارا منظر ہوتا ہے۔ تو یہ چند کچھ علامات، ایک تو انسان کی اپنی کیفیات بدلتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ قدرت بھی کچھ نمونے انسان کو دکھاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اس رات کو ہم تو چونکہ شہروں میں ہیں تو باہر کے موسم کا ہمیں اتنا آئیڈیا ہوتا نہیں ہے، اگر ہم اس رات کو کچھ ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں کا صحن کھلا ہو اور ہم رب کی اپنی اندرونی کیفیات کے ساتھ ساتھ باہر جو فطرت کا نظام ہے اس کا بھی کریں، تو امید ہے کہ ہمیں رب کے جو نظارے ہیں وہ پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ کی فضیلت سے اس کو ہم حاصل کر لیں گے۔ اچھا جی، اب میں کیپٹن ظفر قادری سے گزارش کروں گا کہ وہ ظفر بھائی ایک نعت پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، مختلف مہمان بھی اور یہاں پر ہیں، پھر ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی ظفر بھائی، بسم اللہ۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اور ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے،
اور گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کے لیے دیدار چاہیے، ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ اور اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا؟ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا؟ جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چاراگر چاہیے، ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر۔ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب جناب۔ یہ تھے حافظ محمد عمران قادری صاحب، اور مختلف نعت خواں ہمارے ساتھ اس نشست میں
شریک ہوتے رہیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور یہ آپ نے خوبصورت کلام جو ہے پیش کیا. اس سے پہلے موضوع گفتگو تھا شب قدر کے حوالے سے اور اس کی مناسبت سے بات کر رہے تھے, اور چند اور عام معاملات ہیں, مسائل ہیں, اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. شاہ زیب راجپر صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے ہماری بات ہو رہی تھی. آپ اسلامک اسکالر ہیں اور ان سے ہم ڈسکس کر رہے تھے. شاہ زیب بھائی, اب یہ فرمائیے گا کہ تاخیراتوں کے حوالے سے جیسے ابھی تک گفتگو ہوئی ہے, شب قدر اور پھر جو قضاء عمری کا ایک معاملہ جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا, ایک اچھا موقع ایک آپ کے پاس ہے ماہ مبارک کے اندر اور اس فضیلت والی رات کے اندر, میں چاہوں گا یہ ذرا بتائیے گا کہ اس کو کیسے گنتی کو پورا کیا جائے, اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ نے ہمیں پراپر گائیڈ لائن دی ہے نا. جی. اگر ہم سے کوئی بھی چیز مسٹیک ہو جاتی ہے, کوئی بھی چیز رہ جاتی ہے, تو شریعت نے اس کو ریکور کرنے کے مختلف طریقے بتائے. بالکل ٹھیک ہے. ہر عبادت یا ہر معاملے کو ریکور کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے. جی. نماز ایک اسلام کا بنیادی رکن ہے جی. اور بہت زیادہ تاکید ہے اس کی. لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے نماز چھوٹ جائے, رہ جائے, ادا نہ ہو سکے, یا انسان جو ہے نا غفلت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے, تو اس صورت میں شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اب آپ اس کی نماز کی قضا کریں, اس کو دوبارہ پڑھیں. جتنی نمازیں آپ سے قضا ہوئی ہیں آپ نے اتنی نمازوں کی قضا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کچھ مسٹیک ہے معاشرے میں جو ہے نا, اس حوالے سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کہیں یا پھر جو ہے نا غلط بات مشہور ہو جانا, جیسے ہمارے معاشرے میں اور بہت ساری مشہور باتیں ہیں غلط. اس طرح یہ بھی ایک غلط بات مشہور ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے, اس جمعے میں اگر ظہر سے عصر کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے, اس درمیانی وقت میں اگر کوئی شخص 12 نفل نماز ادا کرتا ہے, جس میں آیت الکرسی ہے, سورہ اخلاص ہے 3 بار, اور سورہ ناس اور فلق ہے, اگر وہ ان کی تلاوت ایک ایک رکعت میں کرتا ہے تو اس کی ایک ایک رکعت اس کی 70 سالوں کی نماز کے برابر ہے. مطلب جو اتنی قضائیں نماز کی ہیں وہ بس یہ 12 رکعت ادا کرے, سب حساب برابر ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور معلومات کی کمی ہے. بالکل ایسا ہی. یہ ہم نے بھی اپنے بچپن میں سنا ہے, ایسا نہیں کہ ہم اب سن رہے ہیں, ہم نے بھی اپنے بچپن میں سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ روایت چلتی آ رہی ہے سینہ بسینہ. اصل میں سہولت جس میں ہوتی ہے وہ چیز زیادہ جلدی لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, آپ نے بالکل وجہ فرمایا. تو لیکن یہ بات کہاں تک ٹکراتی ہے ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو طریقہ اپنایا اپنی احادیث کے ذریعے, آپ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے نماز ادا کرنا, یعنی نماز اس کی قضا ہو جاتی ہے, تو جب اسے یاد آئے تو اس نماز کو قضا کر لے, یعنی اس نماز کو ادا کر لے. اگر نماز کو ادا نہیں کرتا تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں جو اس کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے. نماز کی قضا کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنی آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں, 2, 5, 10 یا جتنی بھی ہوئی ہیں قضا, آپ نے اتنی فرض نمازیں قضا کرنی ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں آپ 12 رکعت پڑھیں اور کہیں کہ 70 سالوں تک میں بے نیاز ہو گیا. یہ منشا نہیں ہے. شریعت کا منشا یہ ہے کہ آپ جتنی نمازیں آپ سے رہ گئی ہیں, کسی وجہ سے بھی رہ گئی ہیں, رب کے حضور توبہ کریں اور اس نماز کو قضا کریں. ہاں, قضا فرض نماز کی ہوگی اور واجب جو جیسے وطر ہے اس کی ہوگی, سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. تو یہ مسٹیک رائج ہے. ابھی کل جمعہ آنے والا ہے, رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے, تو لوگوں میں بات مشہور ہے. تو یہ جہاں تک ہمارا پیغام جا رہا ہے, ہم چاہیں گے کہ اس کو لوگ خود بھی عمل کریں. مطلب یہ کہ اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیں اور اپنے آس پاس جو بھی لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کا ایک جو غلط بات ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے اور درست بات اس تک پہنچ جاتی ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا کار خیر ہے, یہ بہت ثواب کا کام ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں مزید یہ بھی چاہوں گا کہ یہ وجہ یہ نہیں, اور بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے معلومات کی کمی ہے. دینی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے دینی لٹریچر کی طرف آئیں, دینی بکس کی طرف آئیں. ہاں, مطالعے کو اپنی, اصل میں ہمارے یہاں وہی بات ہے نا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بک ریڈنگ نہیں ہے ہمارے یہاں, تو کتاب کا رجحان نہیں ہے.
کتاب کا رجحان پیدا ہونا چاہیے اور اس کی طرف بڑھنا چاہیے. اس سے جہاں ایک تو علم کا اضافہ ہوتا ہے، وہاں جو مختلف تہذیبیں ہمارے سے پیچھے گزری ہیں، چل رہی ہیں، اور سوچنے کی جو وسعت ہے نا وہ کتاب سے پیدا ہوتی وہ آ ہے. جائے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. مختلف زاویوں سے کس بات کو دیکھنا ہے. ایک شخص ایک بات کو ایک الگ انداز سے تعبیر کر رہا ہے، دوسرا الگ انداز سے تعبیر کر رہا ہے. تو یہ جو سمجھتا ہے نا انسان، یہ ریڈنگ سے سمجھتا ہے، اسپیچ سے نہیں سمجھتا. ایسا ہی ہے. بالکل اسپیچ سے صرف ورڈنگ آتی ہے، نکل جاتی ہے، لیکن ریڈنگ جو ہے انسان کی سوچ کو ایک جلا بخشتی ہے. ایسا ہی ہے. تو میں یہاں گزارش بھی کروں گا کہ جو بھی ہیں تو وہ دینی لٹریچر کی طرف آئیں اور دینی بکس کو ضرور ضرور پڑھیں. یہ بہت مفید مشورہ آپ نے دیا ہے. بالکل اس کے اوپر عمل کرنے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. یہ مختلف چیزیں ابھی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، رائج ہیں، مختلف باتیں جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں. اب یہ مختلف تہذیب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح رائج ہوئے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے انہیرٹ کیا اور کس طرح اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. وہ ساری چیزیں، لیکن یہ تب ممکن ہو سکے گا اصل میں یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتے آنا. یہ ہمارے لیے ایک بڑا وبال بن چکا ہے جس سے اب نجات پانے کی ضرورت ہے. بہرحال ایک نشست اس کے اوپر ضرور رکھیں گے جس میں تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ قضاء عمری کے حوالے سے ایک بنیادی سوال جو بچے خاص طور پہ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ اس کا تعین کیسے کیا جائے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں. اس کا کیا کوئی فارمولہ ایسا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کیجیے. دیکھیں، نماز جو ہے یہ انسان پر فرض ہوتی ہے اس دن سے جب انسان بالغ ہوتا ہے. شریعت نے جو اس کی ایک لمٹ بیان کی ہے، ایج بھی ہے. اگر بلوغت کے انسان پر آثار ظاہر نہیں ہوتے، جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی، تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے. 15 سال جب کراس ہوئے کس کے، تو ہجری سال کے حساب سے، تو وہ شخص شریعت کے نزدیک بالغ ہو گیا ہے. اب اس پر نماز بھی فرض ہے. رمضان آئے گا تو رمضان کے روزے بھی فرض ہوں گے، اور اگر وہ اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی. یعنی شریعت اب اس سے کئی ایک چیزوں کا مطالبہ شروع کرتی ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے. تو اگر کسی شخص کو یہ یاد نہیں ہے کہ میری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اب ذہن بن رہا ہے معلومات کی وجہ سے یا پھر ایسی صحبت کی وجہ سے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنا حساب پورا کروں، تو وہ جو بلوغت کے دن ہے، مطلب اگر اس کو پتہ ہے، یاد ہے اس کو کہ میں کس عمر میں بالغ ہو گیا تھا، تو ٹھیک ہے، وہاں سے کاؤنٹ کرے. اور اگر نہیں ہے تو پھر جو عمر ہے شریعت نے بتائی ہے 15 سال کی جو ہے، وہاں سے کاؤنٹ کرے. اب جتنی بھی اس کی عمر بنتی ہے ایک آئیڈیا رکھے، ایک اپنا گمان کرے، زیادہ جس کی طرف ذہن جائے کہ میں نے اتنی نمازیں ادا کی ہوں گی، اتنے دنوں کی ہوں گی، اس کو مائنس کرے. ٹھیک ہے. اور بقیہ جو ہے وہ نمازوں کو ایک ایک کر کے قضا کرتا رہے. فجر سے شروع کرے. نیت میں تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. مطلب اگر یہ نیت کرے، آسان ہے، جیسے میں ایک ہی طریقہ بتاؤں گا کہ میری سب سے پہلی جو ہے نا فجر کی نماز جو قضا ہوئی، یا سب سے آخری جو فجر کی نماز قضا ہوئی، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہوں. اگلی کیونکہ وہ کور ہو جائے گی. اب دوسری نماز میں پھر وہی یہ نیت کرے کہ سب سے آخری جو فجر کی نماز قضا ہوئی، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے دوبارہ ادا کرتا ہوں. اس طرح فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء ہے. میں اس بات کو پھر ریپیٹ کروں گا. تو جو قضا ہوگی اس میں فرائض ہوں گے، اور عشاء کی نماز میں 3 رکعت وتر واجب ہوگا. تو اگر الگ سے اہتمام وقت کی دیگر مصروفیات کی وجہ سے اتنا اہتمام نہیں ہو پا رہا، تو ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر کسی کی رہ گئی ہیں تو وہ کوشش کرے اس نماز میں 2-4 رکعت کو غیر محسوس طریقے سے جو ہے نا کسی کو بتائے بغیر جو ہے وہ اپنی نماز قضا بھی ادا کرتا رہے. کیونکہ جس طرح گناہ نہ کرنا یہ ہم پر لازم ہے، اسی طرح اپنے گناہ کو چھپانا بھی ہم پر لازم ہے. بہت خوب، سبحان اللہ، بہت اچھی بات. تو اگر ہم سے نماز رہ گئی ہے تو یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنی نمازیں قضا کر رہا ہوں. کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے میں اپنی نمازیں قضا کر رہا ہوں، اس کا مطلب آپ اپنے گناہ کا گواہ آپ جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اور لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں کہ میں نے نمازیں چھوڑی ہیں. تو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. غیر محسوس طریقے سے جو آپ اپنی جس طرح آپ کے نفل کوئی پڑھ رہا ہے وہ آپ پڑھتے رہیں اور اس کو ادا کرتے رہیں. چیز ظاہر نہ ہونی چاہیے. بڑی معقول بات آپ نے کہی. اچھا، یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارے جاری رہے گا. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مختلف نعت خواہ یہاں پر موجود ہیں. اس وقت ہمیں قاری محمد کلیم عباس صاحب نے جوائن کیا ہے. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں. جی بسم اللہ. صلی علی صلی علی محمد
مشکل جو سر پہ آقا تیرے ہی نام سے ڈلی، مشکل جو سر پہ پڑی، آقا تیرے ہی نام سے مشکل کشا آقا تیرا نام، تجھ پر درود و سلام، صلی علی نبینا، صلی علی سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر غدیری میں گھبراہوں گا جب تنہا تنہا تنہا، میں قبر غدیری میں گھبراہوں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ قاری محمد کلیم عباسہ، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ چند لمحات ہمارے پاس ہیں۔ موضوع آج کا جو گفتگو تھا وہ شب قدر کے مناسبت سے تھا،
اور اچھا جی، تو یہ کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر ہماری جو ہے وہ گفتگو جاری تھی. ایک مختصراً بریک ہمیں لینی ہوگی اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے پہ ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے پہ ادنا نہ عالی۔ ماشاءاللہ جناب، یہ سید طوبہ منور تھیں اور یہ کلام انہوں نے پیش کیا، اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اور دوسرے سیگمنٹ کا کیونکہ اب کچھ دیر بعد اس کا آغاز ہوگا، پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے اور آپ کی صحت کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے چند ایک معاملات پر. تو آپ کے سوال و جواب کا سلسلہ دوسرے سیگمنٹ میں جاری رہے گا. تو معزز مہمان یہاں جتنے بھی تشریف لائیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آج اس نشست میں ہمارے ساتھ شامل رہے. طوبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. شاذب راجپور صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. تو اور یہ پہلا سیگمنٹ جو ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا، دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک. واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.